جتنی بات آسان ہوتی ہے اتنا ہی اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. آسان باتیں سمجھنا زیادہ دشوار ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت آسان ہیں اور ان کی تشریح کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، چونکہ سب سے زیادہ تو یہ واضح ہیں. اگر کوئی بات ڈھکی چھپی ہو اس کی وضاحت کے لیے انسان دوسری باتوں کا سہارا لے کر اس کی وضاحت کر لیتا ہے، لیکن جو بات بہت واضح ہو اس کی وضاحت کے لیے کوئی اور چیز ہوتی نہیں ہے سہارا، تاکہ اس کے ذریعے سے اس کو سمجھایا جائے. اگر آپ سے کوئی پوچھ بیٹھے سفیدی کیا ہوتی ہے، آپ علمی طور پر اس کو تشریح کریں سفیدی کیا ہوتی ہے. ایک طریقہ یہ کسی سفید چادر کی طرف صفحے کی طرف اشارہ کر دیں کہ یہ سفیدی ہے، آنکھوں سے دکھا دیں اس کو. لیکن وہ مصداق نہیں پوچھ رہا، معنی پوچھ رہا ہے، مفہوم کیا ہے سفیدی کا. شاید کسی نے آج تک یہ سوال نہیں کیا آپ سے کہ سفیدی کا معنی و مفہوم بیان کریں. آپ پوچھا ہے کسی نے؟ ابھی کسی کے اندر آمادگی ہے جو سفیدی کی وضاحت کر سکے سفیدی کیا ہوتی ہے، معنی سفیدی کا. مصداق نہیں، سفید چیزیں نہیں، سفیدی. اور یہ بھی احساس آپ کے اندر ہے کہ یہ کوئی مشکل چیز تو نہیں، مجھے پتہ ہے سفیدی کیا ہوتی ہے. یہی جو مجھے پتہ ہے یہ زبان پہ نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ چونکہ بہت آسان ہے، واضح ہے، روشن ہے. اب اس روشن چیز کو بیان کرنے کے لیے کیا لاؤں دوسری چیز جو اس سے زیادہ واضح ہو؟ کوئی اس سے زیادہ واضح چیز ہو تو اس کی تعریف کے طور پر لاؤں اس کو. مثلا میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ شے کس کو کہتے ہیں؟ شے، چیز. ہم ہر چیز کو کہتے ہیں نا چیز، یہ چیز ہے، یہ چیز فلاں ہے، یہ چیز فلاں ہے، اچھی چیز ہے، بری چیز ہے، فلاں. چیز کس کو کہتے ہیں؟ چیز. اردو میں جو چیز ہے. انگلش چیز تو آپ کو پتہ ہے کیا ہے، اردو میں جس کو چیز کہتے ہیں شے. آپ شے کی وضاحت کریں، شے کس کو کہتے ہیں، شے کا معنی کریں. شے دکھائی نہیں، یہ نہ کہ یہ شے ہے، یہ شے ہے، یہ شے ہے، یہ مصادیق ہیں اس کے. آپ شے کا مفہوم بیان کریں، معنی کریں آپ شے کا. نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ چونکہ شے سب سے واضح مفہوم ہے، سب سے زیادہ روشن مفہوم شے ہے. ہم ہر دوسری کسی بھی چیز کے لیے شے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، شے کے ذریعے شے کہہ کر اس کو پہچانواتے ہیں، لیکن جب شے کا معنی کوئی پوچھے وہاں گنگے ہو جاتے ہیں. کمی آپ کی طرف سے نہیں ہے، اصل میں وہ بے نیاز ہے. یہ مفہوم، یہ معنی، یہ بے نیاز ہے. وضاحت اس کی ہوتی ہے جو چھپا ہوا ہو. میں کہہ رہا ہوں نا اس کی وضاحت کریں، یعنی اس کو سامنے لائیں. سامنے اس کو لائے جاتے ہیں جو چھپا ہوا ہو. جو چھپا ہوا ہی نہ ہو، سامنے ہو، اس کو کیسے کہ سامنے لاؤ؟ جو چیز سامنے ہے بالکل، آپ اسی کو کہہ رہے ہیں اس کو ذرا سامنے لاؤ، میرے میں دیکھوں کہاں ہے. اکثر عوام، پڑھے لکھے عوام اور ان پڑھ عوام، دونوں قسم کے عوام، ان کے دلوں میں ایک آرزو ہے خدا کو دیکھنا. حضرت موسیٰ سے، نبیوں سے بھی لوگ کہتے تھے ارنا اللہ جہرتن، دکھا، خدا دکھا. ہم نہیں دیکھ سکتے. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ آنکھیں کمزور ہیں ہماری؟ نہ، آنکھیں ٹھیک ہیں تمہاری، 6/6 ہیں، لیکن پھر بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتے. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ خدا معاذ اللہ غائب ہے، مخفی ہے، پنہان ہے اللہ. نہ، چونکہ بہت واضح ہے اس لیے نہیں دیکھ سکتے آپ. اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ بہت روشن ہے، بہت واضح ہے، اس لیے نہیں دیکھ سکتے. خفیہ ہو، مخفی ہو، اس سے باہر نکال کے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیا میں. نور، جو نور ہم سنتے ہیں تو یہ جو نور ہمارے ارد گرد موجود ہے، دن کو سورج کا نور ہوتا ہے، رات کو بجلی کا نور ہوتا ہے.
بلبوں کا، کمکموں کا نور ہوتا ہے، ہمارا ذہن فوراً اس نور کی طرف چلا جاتا ہے اور یہی ہمارے دل و دماغ پہ طاری ہو جاتا ہے، پھر ہمیں نور کو سمجھنے نہیں دیتا۔ یہ لائٹ، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے نور کو سمجھنے میں۔ مصادیق روڑا ہیں، رکاوٹ ہیں معانی کو سمجھنے میں۔ عالم اسے نہیں کہتے جو مصادیق دکھا سکتا ہو یا جو مصادیق کو ہی حقیقت سمجھتا ہو۔ عالم جو معانی کی وضاحت کر سکتا ہو۔ عالم تنہا ہنرمند ہے دنیا کے اندر جو مصادیق کا سہارا لیے بغیر، مصادیق کی بات بیچ میں لائے بغیر، مصادیق دکھائے بغیر معانی کو سمجھ بھی لے اور سمجھا بھی لے، مصادیق کے بغیر۔ مصادیق دکھا کر یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے، یہ تو اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے وہ کوئی شخص تھا، اس نے نابینا کو دعوت دی کہ وہ میرے گھر میں دعوت ہے تمہاری۔ اس نے کہا کیا کھلاؤ گے؟ اس نے کہا کھیر کھلاؤں گا تم۔ تو نابینا تھا، اسے کیا معلوم کھیر کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا کھیر کیسی ہے؟ اس نے کہا سفید ہوتی ہے۔ نابینا کو رنگ بتایا اس نے کھیر کا، نابینا کے لیے تو رنگ بے معنی ہے، اسے کیا معلوم سفیدی کیا ہے؟ اس نے کہا سفیدی کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا بگلے کی طرح ہوتی ہے، بگلا سفید ہوتا ہے۔ اب نابینا کو مصداق دکھا رہا ہے، پہلے سفیدی بتائی پھر بگلا بتایا۔ اس نے کہا بگلا کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے اپنا بازو ٹیڑھا کر کے آگے رکھا اور اس کا ہاتھ پھیرا کہ ایسے بگلا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، ایسی کھیر میں نہیں کھا سکتا، یہ کھیر اٹک جائے گی میرے منہ میں۔ جو خوب یہی حال ہے ہمارا، ہم جو مصادیق کے ذریعے حقائق سمجھتے ہیں، مصادیق عموماً بگلے کی طرح ٹیڑھے ہوتے ہیں اور ہم پھنس جاتے ہیں۔ وہ مصادیق ہمارے ذہنوں میں نہیں اترتے، یعنی مصادیق معانی کو ذہنوں میں نہیں اترنے دیتے۔ نور، قرآن نور ہے، اللہ کی ذات نور ہے، علم نور ہے، العلم نور، علم کی ذات نور ہے، لیکن نہ یہ بجلی کا نور یا سورج کا نور۔ توجہ فرمائیں، ابھی میں کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں نور کی وضاحت کروں، اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، زبان میں قدرت آ جائے نور کی وضاحت۔ انسان کی ایک نگاہ ہے، اسے بصر کہتے ہیں، بصر، دید۔ آنکھ کے اندر صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کے اندر یہ رکھی ہے توانائی، اشیاء کو دیکھ سکتے ہیں ہم اس بصر کے ذریعے سے، دید کے ذریعے سے۔ اگر آپ آنکھ بند کر لیں تو جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری موجود ہیں، ہوتی ہیں، ادھر ہی ہوتی ہیں، لیکن آنکھ کا رابطہ ان سے کٹ جاتا ہے، آنکھ دیکھ نہیں پاتی چونکہ بند ہے آنکھ۔ یہ چیزیں جو موجود ہیں، آنکھ اگر بند ہو تو آنکھ کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے موجود نہیں ہیں۔ موجود چیزیں، مثلا اس دیوار کے پیچھے بہت کچھ موجود ہے، لیکن چونکہ بیچ میں دیوار ہے اور ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ان چیزوں کو، تو آنکھ کے لیے، عقل کے لیے تو موجود ہیں، چونکہ عقل کہہ رہی ہے کہ وہ موجود ہیں وہاں پر۔ آنکھ کو پوچھیں کہ موجود ہے کچھ دیوار کے پیچھے، آنکھ کہتی ہے کہ نہیں، چونکہ اس کو نظر نہیں آ رہا، دکھائی نہیں دے رہی وہ چیزیں۔ جو چیز آنکھ کو دکھائی نہیں دیتی، آنکھ کے لیے وہ موجود نہیں ہے، عقل کے لیے موجود ہے، ذہن کے لیے موجود ہے، لیکن چونکہ آنکھ کو دکھائی نہیں دیتی لہذا نہیں۔ مثلا ابھی آپ ہوا سونگھ رہی ہیں، آکسیجن لے رہی ہیں، یہ نظر نہیں آ رہی آپ کو آکسیجن،
ناک کے لیے ہوا موجود ہے لیکن آنکھ کے لیے ہوا موجود نہیں ہے. ہوا کی موجودیت آنکھ درک نہیں کر پا رہی. آنکھ کو ہوا نظر نہیں آتی, لہذا آنکھ سے پوچھیں ہوا ہے ادھر کمرے میں, آنکھ کہے گی نہیں ہے. کیوں؟ ہوتی تو مجھے نظر آتی. ناک سے پوچھیں ہوا ہے, وہ کہتا ہے, کیونکہ سانس کا آنا جانا یہ دلیل ہے کہ ہوا موجود ہے. ہوا ناک کے لیے موجود ہے, آنکھ کے لیے موجود نہیں ہے. یعنی موجود نہیں ہے سے مراد ہوا کی موجودیت آنکھ سمجھ نہیں رہی, آنکھ درک نہیں کر رہی, آنکھ پرکھ نہیں رہی. ناک کو ہوا کی موجودیت سمجھنے کے لیے واسطے کی ضرورت نہیں ہے. ہوا ہو اور ناک کافی ہے. موجودات جو ناک کے ذریعے سے انسان, مثلا جیسے ذائقہ, کھانے کا ذائقہ ہے, یا خوشبو یا بدبو. خوشبو ناک کو پتہ چلتی ہے کہ خوشبو ہے, بدبو ناک کو محسوس ہوتا ہے کہ بدبو ہے. خوشبو جیسے آپ خوشبو کہتے ہیں, خوشبو نہیں ہوتا, خوشبو. خوشبو اور بدبو, خوش و بد. خش لفظ تو ہے لیکن اچھا لفظ نہیں ہے. خوشبو نہیں ہوتا, خوشبو. خوشبو اور بدبو یہ ناک کے لیے ان کی موجودیت, رائحہ, خوشبو, بو, بدبو. اردو میں بو بد ہی کو کہتے ہیں, بو آ رہی ہے یعنی بد نہ. 3 حالتیں ہیں. بو اس کی 2 صورتیں ہیں, یا یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے. بودار وہ چیزیں جن کی بو آتی ہے, مثلا پتھر سے بو نہیں آتی لیکن لکڑی سے بو آتی ہے. یہ بو 2 حالتوں میں ہوتی ہے, یا خوش ہے یا بد ہے, یا آپ کے ناک کو اچھی لگتی ہے, سازگار ہے, یا بری لگتی ہے, معیوب ہے, تکلیف دیتی ہے ناک کے لیے, تو بدبو ہے. بو کی موجودیت ناک کو پتہ چلتی ہے, ناک کو سمجھ میں آتی ہے. بو موجود ہوتی ہے, آنکھ اس کی موجودیت کو نہیں سمجھ سکتی. آنکھ کا کام نہیں ہے, جیسے دانتوں سے آپ بو کو نہیں چبا سکتے. ذائقہ زبان سے آپ نے چکھنا ہے, ناک سے ذائقہ نہیں پتہ چلتا. ناک سے بو, بدبو, خوشبو, زبان سے ذائقہ پتہ چلتا ہے. آنکھ نہ ذائقہ کی موجودیت کو سمجھتی ہے, نہ بو کی موجودیت کو سمجھتی ہے, نہ خوشبو کی موجودیت کو سمجھتی ہے, نہ بدبو کی موجودیت کو سمجھتی ہے. آنکھ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا اگر آنکھ سے پوچھیں کہ یہ موجودات ہیں, بدبو نامی کوئی چیز ہے, آنکھ سے پوچھیں, یا کان سے پوچھیں. آپ کان کو بو کا پتہ نہیں چلتا, خود نہ خوشبو کا پتہ چلتا ہے نہ بدبو کا. آپ مثلا کسی کے کان میں عطر لگا لیں ناک بند کر کے, اور اس سے پوچھیں کہ کیسی خوشبو ہے اس کی, کان کو کیا پتہ کہ کیا خوشبو ہے. کان کا کام آواز سننا ہے. آواز کی موجودیت کان سمجھتا ہے. البتہ یہ کان بھی نہیں, سماعت, کان کے اندر ایک حصہ ہے, اس کا نام ہے سماعت. سماعت کا کام ہے آوازوں کی موجودیت سمجھنا. شامہ کا کام ہے بو کی موجودیت کو سمجھنا. اور حصے ذائقہ کا کام ہے طعم کو سمجھنا. طعم, ذائقہ طعم کو نہیں کہتے, ذائقہ اور چیز ہے, طعم اور چیز ہے. ذائقہ چکھنے کو کہتے ہیں, طعم ہے وہ اصل شے جو ذائقے میں آتی ہے. آنکھ ان چیزوں کی موجودیت سے لا تعلق ہے, اجنبی ہے, اس کے لیے یہ چیزیں سرے سے موجود نہیں ہیں. آپ ساری عمر ساری دنیا کی آنکھیں بٹھا کے اور ان سے گواہی لیں کہ بو ہے, آنکھیں نہیں بتائیں گی کہ بو ہے یا نہیں ہے, چونکہ وہ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم, ہے ہی نہیں ہے, ہمارے نزدیک ہے نہیں ہے. آنکھوں سے پوچھیں آوازیں ہیں, نہیں ہیں. کانوں سے پوچھیں خوشبو ہے, نہیں ہے. یہ موجودات موجود ہیں لیکن آنکھ کان کے لیے موجود نہیں ہے. جیسے لوگوں کے پاس پیسے موجود ہیں, بہت پیسے ہیں لوگوں کے پاس, وہ جتنے پیسے ان کے لیے موجود ہیں, آپ کے لیے وہ پیسے وجود رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ آپ کے لیے وہ مال موجود
نہیں، آپ کے نزدیک کالعدم ہے وہ مال، لیکن لوگوں کی جیبیں بھری ہوئی ہیں، لوگوں کے بینک بھرے ہوئے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے وہ مال۔ وہ مال ان کے لیے موجود ہے، ہمارے لیے موجود نہیں ہے، اس کی موجودیت، اس کا ہونا ہمارے لیے نہیں ہے۔ آنکھ کے لیے جو چیزیں وجود رکھتی ہیں، جن کی موجودیت کو آنکھ سمجھتی ہے، بصر سمجھتی ہے، آنکھ کو بیچ میں واسطہ چاہیے، باقی حصوں کو نہیں چاہیے۔ آنکھ ایک واسطے کی محتاج ہے۔ اس واسطے کا کام یہ ہے کہ اشیاء کی موجودیت آنکھ کے لیے ثابت کرے، چونکہ آنکھ کی ساخت ایسے ہے، آنکھ کی بناوٹ ایسے ہے کہ موجودیت اشیاء اس واسطے نے آنکھ کو دکھانی ہے۔ اگر یہ واسطہ نہ ہو، آنکھ ان چیزوں کی موجودیت اس کے بغیر نہیں دیکھ سکتی۔ ابھی اگر یہ لائٹ ختم ہو جائے، چلی جائے، یہ ساری چیزیں یہاں موجود ہیں، ابھی اگر آپ اٹھیں، آگے ستون ہے، آپ ستون سے نہیں ٹکرائیں گی، اس کے دائیں بائیں سے گزر جائیں گی، اور اگر لائٹ چلی جائے اور آپ اٹھ کے چلے، ستون تو یہی ہے، لائٹ جانے سے ستون غائب نہیں ہو جاتے، لیکن آنکھ کے لیے ستون کی موجودیت ثابت نہیں ہے، آنکھ اس کی موجودیت کو نہیں درک پا رہی، لیکن آپ نے اٹھ کے سفر شروع کر دیا ہے، آنکھ سے پوچھا ہے آگے ستون ہے، آنکھ نے کہا نہیں، ستون نہیں ہے، اور جب پیشانی ٹکرائے گی، آپ کی ناک ٹوٹے گی، وہ بتائے گی کہ ہے، ستون ہے۔ پھر آپ آنکھ کو کہیں گے کہ آپ نے تو کہا تھا ستون نہیں ہے، آنکھ کہے گی میں اب بھی کہتی ہوں ستون نہیں ہے، کیوں کہ اس کی موجودیت میرے لیے ابھی ثابت نہیں ہے۔ آنکھ کے لیے ستون کی موجودیت ایک تیسری چیز واضح کرتی ہے، خود آنکھ اس کی موجودیت تک بلا واسطہ نہیں پہنچتی، جبکہ ناک اور کان یہ کام کرتے ہیں۔ بو تک ناک واسطے کے بغیر، اس سے شامہ واسطے کے بغیر بو کو سمجھ جاتی ہے، آواز کو کان سمجھ جاتا ہے، ہمارا سماعت درک کر لیتی ہے واسطے کے بغیر، لیکن آنکھ کے لیے تمام اشیاء کی موجودیت اس تیسری چیز کے ذریعے سے ثابت ہوگی۔ وہ تیسری چیز جو اشیاء کی موجودیت کو آنکھ کے لیے ثابت کرے، وہ یہ نور ہے، سورج کا نور اور برقی نور، شمع کا نور، بجلی کا نور، جہاں سے بھی پیدا ہوتا ہے، تیل سے جو نکلتا ہے نور، نار سے جو نکلتا ہے نور۔ بس نور جو یہ لائٹ ہے مادی، سورج سے اور چراغوں سے جو روشنی آتی ہے، اس روشنی کا کام کیا ہے؟ اس روشنی کا معنی کیا ہے؟ اس روشنی کا کام ہے کہ دیگر اشیاء کی موجودیت کو بصر کے لیے ظاہر کرنا۔ اگر یہ نور نہ ہو تو دیگر اشیاء کی موجودیت بصر کے لیے ثابت نہیں ہوتی۔ یہ لائٹ آنکھوں کے لیے، بصر کے لیے اشیاء کی موجودیت کو ثابت کرتی ہے، آنکھ کو بتاتی ہے جو اشیاء کی موجودیت ہے، یہ موجود ہے، یہ چیزیں۔ اسی طرح انسان کے پاس بصر نہیں ہے فقط، بصیرت بھی ہے، عقل بھی ہے، دل بھی ہے آپ کا۔ عقل، بصیرت، اس کا نام ہے بصیرت۔ آنکھ سے جو صلاحیت حس ہے، جس کے ذریعے سے آنکھ یہ مادی چیزیں، ستون، چھت، درخت، جانور اور یہ رنگ مختلف اور دیواریں دیکھتی ہے، اس سے کہتے ہیں بصر۔ دیواریں موجود ہیں، لیکن دیواروں کی موجودیت آنکھ کے لیے ثابت نہیں ہوتی جب تک یہ تیسری چیز بیچ میں نہ آئے، جب تک یہ روشنی نہ آئے بیچ میں۔ روشنی کا کام آنکھ کے لیے دیواروں کی اور ستونوں کی موجودیت ثابت کرنا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر بصیرت بھی ہے، عقل بھی ہے، آگاہی بھی ہے انسان کے اندر، شعور بھی ہے انسان کے اندر، معرفت بھی ہے انسان کے اندر۔
انسان کی عقل آنکھ کی طرح ہے، انسان کی عقل ناک کی طرح نہیں ہے. ہماری عقل، ہماری فہم ناک کی طرح نہیں ہے کہ بغیر واسطے کے خوشبو بدبو سمجھ جائے، بلکہ عقل کو بھی اشیاء کی موجودیت کے ثبوت کے لیے سہارے کی ضرورت ہے، واسطے کی ضرورت ہے. وہ واسطہ جو عقل کے لیے اشیاء کی موجودیت کو ثابت کرتا ہے اس کا نام ہے علم، وہ بھی نور ہے. لیکن وہ بجلی سے نہیں پیدا ہوتا، وہ سورج سے نہیں ہوتا. سورج اور بجلی سے جو نور ہے اس کا کام صرف آنکھ تک ہے، بس آنکھ سے آگے اس کی کارکردگی ختم ہو جاتی ہے. یہ نور، یہ روشنی نہ ہماری کان کے لیے مفید ہے، نہ ہمارے ناک کے لیے مفید ہے، نہ ہماری دانتوں کے لیے مفید ہے، نہ ہمارے ہاتھوں کے لیے مفید ہے. یہ نور فقط آنکھوں کے لیے مفید ہے. ایک حص کی مدد کرتا ہے، 5 حصوں میں سے ایک حص کی مدد یہ روشنی کرتی ہے، باقی حصے اس کی محتاج نہیں ہیں. اس کے بغیر ہی اپنے اپنے شعبے کی موجودات کی موجودیت کو باقی حصے خود سمجھ جاتی ہیں. لیکن آنکھ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، روشنی مدد دیتی ہے تاکہ حقائق کی موجودیت آنکھ سے جو تعلق رکھتی ہیں چیزیں وہ نظر آئیں. اسی طرح عقل جب معرفت حاصل کرتی ہے کسی چیز کی، حقیقت جب جانتی ہے کسی چیز کی، وہ حقیقتیں موجود ہوتی ہیں. عقل کے لیے ان حقیقت کی موجودیت کب ثابت ہوتی ہے؟ جب علم واسطہ بنتا ہے بیچ میں. اس لیے علم نور ہے. سورج سے جو نور حاصل ہوتا ہے یہ سب سے کمزور نور ہے، سب سے ضعیف نور ہے، سب سے نور کا آخری درجہ ہے. یہ اس سے زیادہ قوی، یعنی بصر کے لیے حقائق کی موجودیت ثابت کرنے کا ذریعہ بننا، یہ ایک نور ہے جو بصر کے لیے بنتا ہے، مادی اشیاء کے لیے. اور جو عقل کے لیے اشیاء کی موجودیت کا سبب ذریعہ بنتا ہے وہ اس سے قوی نور ہے. وہ مادی نہیں ہے، وہ شعاعی نہیں ہے، وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا. آنکھ والا نور فقط یہی ہے، وہ عقل کی نور ہے، عقل کے لیے نور ہے، وہ ذہن کے لیے نور ہے، وہ فہم کے لیے نور ہے، وہ دل کے لیے نور ہے. آنکھیں بند بھی کر لیں وہ نور اپنا کام کر رہا ہے، کیونکہ وہ بصیرت کے لیے موجودات کو ثابت کرتا ہے، نہ بصر کے لیے. اس کا تعلق ہی بصیرت سے ہے. یہ دو نور، ایک بصر کے لیے اشیاء کی موجودیت کو ثابت کرتا ہے، اشیاء کو ثبوت دیتا ہے، اور ایک بصیرت کے لیے. اور ایک نور ہے جو انسان کو، ایسے انسان کو جسے مقصد نہیں معلوم، جسے راستہ نہیں معلوم، جسے خطرے نہیں معلوم. خطرات موجود ہیں لیکن خطرات کی موجودیت انسان نہیں جانتا. راستے موجود ہیں، راہوں کی موجودیت انسان نہیں سمجھتا. مقاصد موجود ہیں، اہداف موجود ہیں، اہداف کی موجودیت کو انسان نہیں سمجھتا. رہنما موجود ہے، رہنما کی موجودیت کو انسان نہیں سمجھتا. اگر زکام لگ جائے، خوشبوئیں بدبوئیں موجود ہیں لیکن ہم محروم رہ جاتے ہیں ان سے. اگر نابینا ہو جائیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں در و دیوار، لیکن میں ان کی موجودیت سے محروم ہو گیا. تمام حقائق موجود ہیں لیکن علم نہیں میرے پاس. ان موجود چیزوں سے میں لا تعلق ہو گیا، کیونکہ ان موجودات کے ساتھ میرا تعلق اس واسطے سے ہونا ہے، نور سے ہونا ہے. نور جو انسان کو موجودات کی موجودیت بتائے، موجودات کی حقیقت بتائے،
جو انسان کو موجودات کا ثبوت دے، حقائق کا ثبوت دے کہ یہ حقیقت ہے۔ ان حقائق میں سے ایک ہے حقیقت انسان کی زندگی، اس کی زندگی کا مقصد، اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ، اس راستے پہ موجود خطرے، اس راستے پہ چلانے والا رہبر، پیشوا، اس راستے کے نشیب و فراز، اس راستے کے تقاضے، یہ سب موجود ہیں۔ خطرات موجود ہیں، انسان موجود ہے، ہم موجود ہیں، معدوم نہیں ہیں، نیست نہیں ہیں، ہم ہیں۔ ہماری زندگی بھی ہے، ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے، اس مقصد تک ایک راستہ بھی ہے، اس راہ کے راہزن بھی ہیں، اس راہ میں خطرے بھی ہیں، اس راہ کے رہبر بھی ہیں، اس راہ کے پیشوا بھی ہیں، اس راہ کے تقاضے بھی ہیں، اس راہ کے طریقے بھی ہیں۔ یہ سب کچھ موجودات ہیں، یہ حقائق ہیں۔ انسان حقیقت ہے، انسان کی زندگی حقیقت ہے، انسان کی زندگی کا مقصد حقیقت ہے، اس مقصد تک پہنچنے والا راستہ ایک حقیقت ہے، اس راستے پہ بیٹھا ہوا خطرہ ایک حقیقت ہے، اس راستے پہ چلانے والا رہبر ایک حقیقت ہے، اس راستے کا منشور ایک حقیقت ہے۔ یہ سب حقائق ہیں، لیکن انسان کے لیے یہ حقائق، ان حقائق کی موجودیت کیسے ثابت ہو؟ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ مقرر کیا ہے۔ جیسے آنکھوں کے لیے آنکھیں بنائی ہیں اور آنکھیں بنا کے چھوڑ نہیں دیا، موجودات بنائے اور آنکھیں بنائیں اور آنکھوں کو کہا کہ اب خود تم دیکھو ان موجودات کو، نہ، ایسے نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ آنکھیں بنائیں، دیواریں بھی بنائیں، اور یہ بتا دیا آنکھ کو کہ اے آنکھ، دیوار بھی ہے، تو بھی ہے، لیکن تیرا ہونا اور دیوار کا ہونا کافی نہیں ہے، بیچ میں روشنی چاہیے تاکہ تجھے دیوار نظر آئے، تاکہ تو دیوار سے آگاہ ہو، تاکہ دیوار سے سر نہ پھوڑے تو۔ اس لیے بیچ میں تیسری چیز بنائی۔ آنکھ یہ کہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے روشنی کی، دیوار بھی ہے، میں بھی ہوں، میرا کام ہے دیوار دیکھنا، میں نور کے بغیر دیوار دیکھوں گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ نور کے بغیر دیوار نظر نہیں آتی، نور کے بغیر ستون نظر نہیں آتا، نور کے بغیر کھمبا نظر نہیں آئے گا، نور کے بغیر گاڑی نظر نہیں آئے گی، روشنی کے بغیر آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، آنکھ کو فقط۔ اب آ جاتے ہیں ذہن کے پاس۔ ذہن اللہ نے بنا دیا، عقل اللہ نے بنا دی، دماغ اللہ نے بنا دیا، اور ادھر سے حقائق بھی بنا دیے، اور عقل کو سمجھنے کی بھی صلاحیت دے دی، لیکن کافی نہیں ہے۔ اب عقل یہ کہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، حقائق بھی موجود ہے، میں بھی موجود ہوں، بس مجھے اب حقائق تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ آپ ساری عمر بھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے اگر بیچ میں وہ تیسری چیز واسطہ نہ ہوئی، وہ نور جس نے موجودات، حقائق کی موجودیت کو عقل کے لیے ثابت کرنا ہے۔ جب تک وہ حقیقت بیچ میں واسطہ نہیں بنے گی، عقل ساری عمر، لاکھوں سال بھی ایک حقیقت کو درک نہیں کر سکتی۔ سادہ سی بات ہے، 2 + 2 4 ہوتے ہیں، یہ 2 + 2 سادہ سی بات ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ 2 بھی حقیقت ہے اور 2 میں 2 کا جمع ہونا بھی ایک حقیقت ہے، اور یہ عقل کو معلوم ہے، لیکن یہ جو عقل کے پلے پڑی ہے یہ بات 2 + 2 4 ہوتے ہیں، یہ کسی تیسری چیز کے ذریعے سے عقل کو پتہ چلا ہے۔ جیسے آنکھ کو پتہ ہے یہ دیوار ہے، تو آنکھ کو کس کا شکر گزار ہونا چاہیے؟ روشنی کا۔ روشنی ہو تو پتہ چلے گا دیوار ہے، آنکھ ہی کو پتہ چلے گا، لیکن روشنی کی وساطت سے۔ اسی طرح عقل کو ہی پتہ چلنے 2 + 2 4 ہیں، لیکن علم کی روشنی، علم، نور آئے گا علم کا تو عقل کو پتہ چلے گا 2 + 4 ہے، 2 + 2 4 ہیں۔ ورنہ اگر علم نہ ہو، نور نہ ہو، اس عقل کو، جیسے بھینس کو نہیں پتا 2 + 2 4 ہیں، بھیڑ کو نہیں پتا 2 + 2 4 ہیں، کیوں نہیں پتا؟ چونکہ علم نہیں ہے۔ بلی کو نہیں پتا 2 + 2 4 ہیں، آپ ساری عمر بلی سے پوچھ لیں 2 + 2 کتنے ہیں، اسے نہیں معلوم۔ بز کو نہیں پتا 2 + 2
4 ہیں صرف انسان کو پتا ہے. کیوں انسان کو پتا ہے؟ جیسے کان کو نہیں پتا دیوار ہے، ناک کو نہیں پتا دیوار ہے، دانتوں کو نہیں معلوم دیوار ہے، آنکھوں کو پتا ہے دیوار ہے. وہ آنکھوں کو کیسے پتا چل گیا؟ نور کی وجہ سے، نور کی وساطت سے پتا چلا، روشنی کی وجہ سے پتا چلا. اسی طرح عقل کو پتا ہے 2 + 2 4 ہیں، علم کی وجہ سے، نور کی وجہ سے پتا ہے. آنکھ کو دیوار دکھ گئی ایک نور کی مدد سے، عقل کو 2 + 2 سمجھ میں آ گئے نور کی، علم کی وجہ سے. لیکن موجودات صرف اتنے تو نہیں ہیں، اس سے زیادہ اہمیت والے موجودات موجود ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ انسان کی زندگی، انسان کی زندگی کا مقصد، انسان کی زندگی کے مقصد تک پہنچانے والا راستہ، انسان کی زندگی کی طرف جانے، مقصد کی طرف جانے والے راستے کے خطرے اور ان خطرات سے بچنے کے طریقے اور ان راہوں پر چلانے والے راہبر اور ان کے آداب اور طریقے، یہ سارے وہ حقائق ہیں جو دیواروں سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، جو 2 + 2 سے زیادہ اہمیت انسان کے لیے رکھتے ہیں. اگر اسے نہ بھی پتہ چلے 2 + 2 4 ہیں تو ہلاک نہیں ہوگا، لیکن اگر اسے مقصد حیات سمجھ میں نہ آئے، اسے مقصد تک پہنچنے والا راستہ سمجھ میں نہ آئے، یہ موجودات، یہ حقائق، یہ حقیقتیں اگر اس کے لیے ثابت نہ ہوئیں اور یہ حقیقتیں اس کے لیے اگر برملا نہ ہوئیں، اسے نہیں پتہ چلے گا، یہ جانوروں سے بدتر اس کا انجام ہوگا. اس لیے یہاں بھی ایک نور کی ضرورت ہے، ایک نور جو اس سنخ حقائق کو، اس طرح کے حقائق کو انسان کو آ کر بتاتا ہے کہ یہ حقیقتیں ہیں، یہ حقائق ہیں تیرے لیے، تیری زندگی کی حقیقت، تیری زندگی کا مقصد، تیری زندگی کے مقصد کی طرف جانے والا راستہ، اس راستے کے راہبر، اس راستے کے راہزن، اس راستے کے تقاضے، اس راستے کے خطرے، اس راستے کے ساتھی، اس راستے کی تعلیمات. یہاں پر بھی انسان اور موجودات، یہ حقائق، مقصد اور راستے، یہ آپس میں مرتبط نہیں ہوتے جب تک بیچ میں تیسری چیز واسطہ نہ بنے جو ان حقائق کو انسان کے لیے واضح کر دے، روشن کر دے، ثابت کر دے. اس کا نام بھی نور ہے، اور وہ ہے نور قرآن. اس نور کا کام ہے انسان کو ہدایت دینا. اگر یہ نور نہ ہو، آنکھیں کافی نہیں ہیں، علم کافی نہیں ہے. علم تمہیں ریاضیات سمجھا دے گا، علم تمہیں فزکس سمجھا دے گا، علم تمہیں کیمسٹری سمجھا دے گا، علم تمہیں معنی حیات نہیں بتا سکتا، علم تمہیں مقصد زندگی نہیں دے سکتا، علم تمہیں مقصد تک پہنچنے والا راستہ نہیں دے سکتا. آنکھیں صرف دیواریں دکھا سکتی ہیں تمہیں، یہ سورج کی روشنی فقط تمہیں کھمبے دکھا سکتی ہے. مقصد زندگی سورج نہیں دکھا سکتا، مقصد زندگی یہ برقی لائٹیں نہیں دکھا سکتی، مقصد زندگی علم نہیں دکھا سکتا، مقصد زندگی قرآن منبع ہدایت دکھا سکتا ہے. وَالنُّورُ السَّاطِعُ. اور اگر یہ نور نہ ہو جو کھمبے دکھاتا ہے، یہ نور ختم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ظلمت. اس ظلمت میں موجودات ڈوب جاتے ہیں. اصل میں موجودات نہیں ڈوبتے ظلمت میں، آنکھیں ڈوب جاتی ہیں. ظلمت کھمبوں پہ طاری نہیں ہوتی، ظلمت آنکھوں پہ طاری ہوتی ہے. اگر علم نہ ہو تو 2 ڈوبتا نہیں ہے، 2 + 2 نہیں ڈوبتے، انسان کا عقل ڈوب جاتی ہے، ظلمت میں غرق ہو جاتی ہے. عقل پہ اندھیرا چھا جاتا ہے، نہ کہ 2 + 2 پر اندھیرا چھا جاتا ہے. یہ تاریکی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھیتوں پہ تاریکی طاری ہو گئی ہے، درختوں پہ تاریکی ہو گئی، نہ، آنکھوں پہ تاریکی آ جاتی ہے. نور بصر کے لیے ہے، نور کھمبوں کے لیے نہیں ہے، نور دیواروں کے لیے نہیں ہے، نور آنکھوں کے لیے ہے. اگر یہ لائٹ نہ ہو، نور نہ ہو، آنکھیں ڈوب جاتی ہیں ظلمات میں، بصر ظلمات میں غرق ہو جاتی ہے. علم نہ ہو، بصیرت ظلمات میں غرق ہو جاتی ہے. اور اگر قرآن نہ ہو، زندگی ظلمات میں غرق ہو جاتی ہے، حیات ظلمات میں غرق ہو جاتی ہے، انسان ظلمات میں غرق ہو جاتا ہے. ظلمانی انسان کون ہے؟ اب آپ ذرا فاطمہ زہرا سے لیں
الہام لیں. فاطمہ زہرا کو فقط مرثیہ پڑھ لینا فاطمہ زہرا کے لیے احساسات کا اظہار کر لینا کافی نہیں ہے. آپ فاطمہ زہرا سے نورانیت لیں. خود نور ہیں فاطمہ زہرا، نور ہیں. فاطمہ زہرا کے ذریعے سے حقیقتیں کھلتی ہیں. فاطمہ زہرا ہے جو امت کے سامنے حقائق سے پردہ ہٹا رہی ہیں. اگر یہ نور نہ ہو امت ظلمات میں غرق ہو جائے گی. آج ہم ہدایت میں ہیں، ہم زندگی کا معنی سمجھے ہوئے ہیں، ہمیں مقصد زندگی معلوم ہے، مقصد زندگی تک پہنچانے والا راستہ پتہ ہے ہمیں، اس راستے کو دیکھ رہے ہیں، آگاہ ہیں، اس راستے پہ چل رہے ہیں. اس راستے کے رہبر و پیشوا سمجھ گئے ہیں، ہم اس راستے کے خطرے و دشمن سمجھ گئے ہیں. راہزن کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، اس ملت میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی ہمیں سب پتہ ہے؟ وہ پتہ ہے تو پھر یہ حال کیوں ہے آپ کو؟ پتہ ہے تو پھر یزیدیت و طاغوتیت کیوں آپ کے سروں پہ حاکم ہے؟ پتہ ہے تو یہ پھر یہ جرائم اور یہ گناہ کیا ہے؟ پتہ ہے تو پھر یہ بھٹکاوا کیا ہے؟ پتہ ہے تو پھر خدا فراموشی کیوں ہے؟ پتہ ہے تو یہ حالت گمراہی کیوں ہے؟ پتہ ہے تو یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ نہیں ہے پتہ. اسی کا نام ظلمات ہے. کیوں کہ ایک نور ہمارے دلوں پہ طلوع نہیں ہوا، دل کے افق پہ وہ نور طلوع نہیں ہوا، اور وہ ہے قرآن. قرآن سورج کی طرح طلوع ہوتا ہے. قرآن کے لیے حدیث میں آیا ہے القرآن یجری مجرى الشمس والقمر. قرآن سورج اور چاند کی طرح ہے. قرآن کا مجرا سورج اور چاند کے مجرا کی طرح ہے. یعنی قرآن اسی طرح طلوع ہوتا ہے جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے. قرآن اسی طرح غروب ہو جاتا ہے جس طرح سورج غروب ہو جاتا ہے. ہمارے افق پر قرآن غروب ہو گیا ہے، طلوع نہیں ہوا. یہ نور چمکا نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں نہ رہبر معلوم ہے، نہ رہبریت معلوم ہے، نہ دشمن معلوم ہے، نہ مقصد معلوم ہے، نہ مقصد کی طرف جاتا ہوا راستہ معلوم ہے. ہم بہکے ہوئے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں. قرآن اگر کسی ملت کے اندر طلوع نہ ہو، کسی امت کے اندر یہ نور طلوع نہ ہو، ظلمات میں ڈوبا ہوا ہے. اگر یہ روشنی نہ ہو، بجلی کی روشنی نہ ہو، آنکھیں ظلمات میں ڈوبتی ہیں. اگر علم کا نور نہ ہو، عقل ظلمات میں ڈوب جاتی ہے. اور اگر قرآن طلوع نہ ہو، حیات انسان ظلمات میں غرق ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے. اللہ نور السماوات والارض. اور نور الانوار، نور علی نور و نور فوق نور، وہ کون سا نور ہے؟ آپ بارہا پڑھا ہے آپ نے دعائے جوشن کبیر میں، یا نور یا نور النور یا نور علی نور یا نور فوق النور. اے نور، اے نور کے اوپر نور، اے نور الانوار. اللہ نور السماوات والارض. اللہ بھی نور ہے. اللہ کی نورانیت کیا ہے؟ سورج کا نور آنکھوں کے لیے موجودیت ثابت کرتا ہے. علم کا نور عقل کے لیے حقیقت کی موجودیت کو ثابت کرتا ہے. قرآن کا نور انسان کی زندگی کے لیے مقصد کی موجودیت کو ثابت کرتا ہے. اور اللہ کا نور اصل موجودیت اشیاء کو ثبوت دیتا ہے. وہ ہستی جس نے تمام کائنات کے ذرے ذرے کو موجودیت عطا کی ہے، ظہور عطا کیا، ثبوت عطا کیا ہے. نہ آنکھوں کے لیے فقط، نہ عقل کے لیے فقط، نہ انسان کے مقصد زندگی کے لیے، بلکہ جس نے ظلمات عدم سے تمام حقائق کو ہستی عطا کی ہے، لباس وجود عطا کیا ہے، موجودیت عطا کی ہے، حقیقت بنایا ہے، وہ بھی نور ہے. اور وہ ہے اللہ کا نور، وہ ہے حقیقی نور، وہ ہے اصل نور.
یہ نور اس کی نشانیاں ہیں. علم اللہ کی نشانی ہے، قرآن اللہ کی نشانی ہے، یہ سورج کا نور اللہ کی نشانی ہے. اصل نور اللہ کی ذات ہے. نور جو موجودیت کو، حقائق کو ثابت کرے، ثبوت عطا کرے. قرآن نور ہے، امت کے لیے نور ہے. قرآن کے بغیر امت ظلمات میں ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، شب ہے. اس لیے جناب سیدہ اس مجمع کو، اس مجلس کو متوجہ فرما رہی ہیں. زعیم حق لہ فیکم وعہد قدمہ الیکم وبقیۃ استخلفہا علیکم کتاب اللہ الناطق. زعیم حق اللہ کی کتاب ہے، عہد خدا اللہ کی کتاب ہے، اور بقیت اللہ اللہ کی کتاب ہے. وہ نور ہے، لیکن وہ نور تمہارے دلوں پہ طلوع نہیں ہوا. اگر طلوع ہوا ہوتا، ظلمات نہ ہوتی، تو تمہیں پتہ ہوتا رہبر کون ہے تمہارا، تمہیں معلوم ہوتا پیشوا کون ہے تمہارا، اگر قرآن تمہارے دلوں پہ طلوع ہوا تھا. لیکن ہم 1400 سال سے دیکھ رہے ہیں ظلمات کے اندر نسلوں کی نسلیں گزرتی جا رہی ہیں، اور ظلمات سے خوگر ہیں. کچھ موجودات ہیں انہیں نور سے چڑ ہے، انہیں نور سے نفرت ہے، ان کی جنگ ہے نور کے ساتھ. اور ظلمانی موجودات ہیں، چمگادڑ کو ہر چیز کی تصدیق ہوتی ہے سوائے نور کے. نور نہیں چاہیے اس کو. چمگادڑ معاب زندگی، چمگادڑوں کی طرح زندگی کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ظلمات کے اندر، غاروں کے اندر. ہم نے جو مراکز بنائے ہوئے ہیں جن کے اندر قرآن نہیں ہے، یہ چمگادڑوں کی تاریک غاریں ہیں. ہم نے جو حزبیں بنائی ہوئی ہیں اور جن کے اندر جہالت میں غرق کیا ہوا ہے انسانوں کو، یہ چمگادڑوں کی تاریک غاریں ہیں. نورانیت قرآن جہاں پر طلوع نہ ہو، وہ اقوام، وہ ممالک، وہ سرزمینیں جہاں پر قرآن کی نورانیت نہ ہو، وہ چمگادڑوں کی غاریں ہیں. ہم غار نشین ہیں. ورنہ ہمیں قرآن سب کچھ بتا رہا ہے. کتاب اللہ الناطق و نور الساطع و ضیاء اللامع. اس قدر برملا درخشندہ نور، اور یہ اندھا پن، یہ چمگادڑ پن. مولا رومی کے بقول چشم بازو گوش بازو ان اما. آنکھیں بھی کھلی ہیں، کان بھی کھلے ہیں. چشم بازو گوش بازو ان اما در حیرتم از چشم بندی خدا. یہ کیا چشم بندی کی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ آنکھیں کھلی ہیں، کان کھلے ہیں، اور پھر بھی ظلمات میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھر بھی انہیں کچھ معلوم نہیں ہے، پھر بھی کنفیوز ہیں، پھر بھی ظلمات کے اندر، ظلمات فوق ظلمات. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اللہ ظلمتوں سے نکال کے نور میں لا رہا ہے، اور طاغوت نور سے نکال کر ظلمتوں میں لے کے جا رہے ہیں. اور ہم طاغوت کا دامن تھامے ہوئے ہیں، نور سے نکل کر ظلمتوں میں جا رہے ہیں. یہی دکھ ہے فاطمہ زہرا کا، یہ افسوس ہے فاطمہ زہرا کا. فاطمہ زہرا کوئی دل کی بڑھاس نکالنے نہیں گئی وہاں پر. فاطمہ زہرا کے دل میں کسی فرد کا کینہ نہیں تھا، کوئی لاوا نہیں پکا ہوا تھا. وہ بی بی معصوم ہے، مقام عصمت کبریٰ پہ فائز ہے، وہ اسوہ ہے معصومین کے لیے. عصمت کے ساتھ کینہ سازگار نہیں ہے، کینہ توز معصوم نہیں ہو سکتا. عصمت کا دامن بری ہے کینہ و نفرت سے. بڑھاس نہیں تھی، درد تھا، درد، نبیوں والا درد، ائمہ والا درد، پیشواؤں والا درد، دین کا درد، الہی درد. وہ رافت جو رسول اللہ کے اندر تھی وہی فاطمہ زہرا کے اندر موجود ہے کہ یہ قرآن ہے تمہارے درمیان، اور تم حیران، تم کنفیوز، تم خود بیٹھ گئے ہو اپنے فیصلے کرنے. تم نے خود سے الیکشن شروع کر دیے ہیں، تم خود ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہو رسول اللہ کا جانشین کون ہے.
نور کے ہوتے ہوئے تم ظلمتوں میں ہو. اور یہ حیرت اگر اس مجمع پہ تھی تو اس مجمع پر اور زیادہ حیرت ہے. اس مجمع سے پھر قطعاً فاطمہ زہرا راضی نہیں ہے. اگر ان پہ راضی نہیں تھی پھر ان پہ قطعاً راضی نہیں. اور فاطمہ زہرا کو راضی کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم بھی دل کی بڑھاس نکال کے بے شمار کر کے سمجھے اب بھی راضی ہو گئی ہیں. نہ عزیز من، فاطمہ زہرا کو نہیں سمجھا ہے. فاطمہ زہرا کب راضی ہیں؟ جب نور قرآن طلوع ہوگا، جب انسان کا رخ خدا کی طرف ہو جائے گا، جب قرآن کے سائے میں زندگی شروع ہو جائے گی، جب قرآن کا نظام حاکم ہو جائے گا، جب قرآن کا نظام برپا ہو جائے گا، اس وقت فاطمہ زہرا راضی ہے. اور رضا فاطمہ میں اللہ کی رضا ہے. ہم نے خود سے روپ بنا لیا فاطمہ زہرا کا، ہم نے خود تصویر بنا لی فاطمہ زہرا کی، اور اس میں اپنی ڈیوٹی خود لگا لی کہ ہم اس طرح سے فاطمہ زہرا کو راضی کریں. اس طرح سے راضی ہونا ہوتی تو انہی لوگوں کو کہہ دیتی میرے لیے یہ عمل انجام دینا. پھر تو فرما دیتی کہ میرا مزار ایک بڑی واضح جگہ پر بنانا، اور میری قبر کے اوپر مزار بنانا، اور مزار بنا کے روزانہ لوگوں کو لانا اور آ کر میرے مزار پہ آ کر مجھ پر روئیں. پھر یوں وصیت کرتی. لیکن فاطمہ زہرا نے وصیت کی نہ مجھے رات کو دفنانا، مجھے رات کو غسل دینا، مجھے رات کو کفن دینا، میرا جنازہ رات کو اٹھانا، اور رات کی تاریکی میں کسی کو میرے جنازے میں آنے کی اجازت نہیں. مجھے دفن کر کے میری قبر کا نشان مٹا دینا.